اتنے لوگ ہاں ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ یہ عزیز شان اہل بیت اطہار میں اشعار پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا کہ کوئی رات نہیں شب قدر ورگی، منظر کوئی نہیں کعبہ کوسین ورگا، نکتے چینیاں نکتے نو جنم دیندیاں انجتے غین بھی لگدا ہے این ورگا، کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ورگی تے پتر کوئی نہیں شاہ سکلین ورگا، اس ماں دا جگرا بیخ ناصر جن واریا پتر حسین۔ ہر گفتگو کا بڑا خوبصورت ترین حصہ میرے وہ اشعار جو حکیم الامت مصور پاکستان، شاعر مشرق مرد قلندر، درویش ملت اسلامیہ، درویش لاہوری اور فرزند سیالکوٹی، سیالکوٹ کی سرزمین پہ شہر سیالکوٹ میں ایک اللہ کے ولی امام علی الحق کے پہلو میں آرام فرما شیخ نور محمد کے لخت جگر سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ برحمۃ واسعہ نور اللہ مرکدہ وبرد اللہ مرجعہ، آپ فرماتے ہیں کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، اور نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا، اور یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی پہ یہ گنچے بھی پریشان ہوتے، رخت بردوش پہ سب دست و گریباں ہوتے، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، خیمہ افلاک کے استادے میں تشکک ہوتا، نہ مزید تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، نہ دست و جبل توحید کے ہدی خواں ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے پر کیا عجب کہ وہی تیرے حضور پہ پہنچے۔ سبحان اللہ۔ اسی تشریح اور تفسیر میں کسی نے لکھا تھا کہ قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، ارے اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے۔ عربی کا ایک جملہ ہے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، یعنی حقیقت وہ جسے دشمن بھی تسلیم کرے، سچائی وہ جس کے سامنے بیگانے بھی، غیر بھی، مخالف بھی، معاندین و ناقدین بھی سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ڈاکٹر جگن ناتھ آزاد ایک ہندو شاعر ہے اور میرے اور آپ کے آقا مولا پیغمبر اسلام ہادی برحق رحمت دو جہاں خاتم النبیین رسالت معاب حضور اقدس اکمل و اجمل ارحم و اکرم لطیف اطہر نبی کریم رؤوف الرحیم در یتیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ اقدس و انور میں یوں خراج تحسین پیش کر رہا ہے کہ وہی عالم جسے کہلانا تھا تہذیب کی دنیا، وہ روح زمین آج تھا تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطون کی خرد و سکرات کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، صحاب کرم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، ارے وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، خیرت کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، تو کشکو لے گدائی ہے کہ درویشی کہ سلطانی۔ اور پنجابی کے ایک بڑے مشہور زمانہ مارکت اللہ راہ شہرہ آفاق شاعر نے ہماری اسی مسلک و مشرب اور نظریے کو اپنے بڑے خوبصورت ترین الفاظ میں، میرا عزیز یہی اشعار پڑھ رہا تھا
کہ فلک کو بصورت سجایا نہ ہوندا کسی شاید ابھی اتسایا نہ ہوندا نہ اے عرش کرسی نہ چاندتے نہ تارے شب و روز دے نہ ہندے نظارے نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ ہورا دے کسے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہندے محلاں دے والی نہ دربان ہندے نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی ہوائے نہ ہندی نہ ہندا اے پانی نہ عرش و فرشتے نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہندا ظہوری کسے شاید ابھی اتسایا نہ ہندا جے رب نے محمد بڑھایا نہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و لا الہ غیرہ و عز اسمہ قہار غفار جبار غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات خالق کریم مالک رؤوف الرحیم رب السماوات والارض مالک لم یزل احکم الحاکمین پروردگار عالم مطلق بے نیاز جل وعلا کی حمد و ثنا تعریف و توصیف اور اس کے پیارے محبوب دانائے کل عیوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار مطلوب کردگار تا ابد قرار شفیع روز شمار فخر آدم و بنی آدم سید عالم نور مجسم رہبر مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم نبی محترم رسول محتشم سرور دو جہاں سید کون و مکان صاحب تاج و معراج شہر یار مملکت حسن و جمال آئینہ حق نما مظہر ذات خدا باعث تکوین کون و مقام باعث تخلیق کائنات بلکہ وجہ تخلیق کائنات شان کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات باعث علت ممکنات ہادی کل ختم الرسول مولائے کل حضور پر نور حبیب رب غفور سید یوم النشور سبب کون مقام مالک زمین و آسمان اور حجدہ ہزار عالم کی حقیقی روح رواں شاہکار تخلیق قدرت راز آشنائے روز مشیت مربی ملت شفیع امت عنوان دیوان نبوت سلطان ایوان فتوت قال بروح غیب الغیب قلب فتوح بے عیب و ریب شاہ اسرار قدم ماہ انوار حکم لطیفہ علوم عرفاں صحیفہ رقوم احسان گوہر خزینہ بطحال علوے گنجینہ تاہا مکرم مجتبہ معظم مقتدا معلم مقتدا مقدم مرتجا زیب مقام دنا فتد اللہ امام الانبیاء حبیب کبریا شافع روز جدا شب اسرا کے دولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احمد مصطفیٰ ارواحنا فدا علیہ تحیت و ثنا کے دربار بے کسبنا میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حمد و مدحت کے بعد میں سب سے پہلے بارگاہ لا یزال میں بارگاہ ربوبیت و وحدانیت و الوہیت و سمدیت میں دعا گو ہوں وہ ہمارا رب و خالق و مالک و پروردگار جو رات کے اندھیروں کو تو جو میری طرف رہے رات کے اندھیروں کو دن کی روشنی میں تبدیل کرنے پہ قادر مطلق ہے وہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں مشکلات کو آسانیوں میں بیماریوں کو تندرستیوں میں اور جہاں دوریاں ہیں عداوتیں ہیں کدورتیں ہیں نفرتیں ہیں پروردگار انہیں محبتوں میں تبدیل فرمائے اور بلا وجہ کے دشمنوں کی دشمنی سے مبغضین کے بغض سے حاسدین کے حسد سے شریروں کے شر سے شر انسان سے شر شیطان سے محفوظ فرمائے اور تکبر کے غیبت کے کردار کشی کے نخوت کے غلوف کے منافقت کے ریشہ دوانیوں کے بدگمانیوں کے فتنوں کے بتوں کو پروردگار اپنے کرم سے اپنے اذن خاص سے پاش پاش فرمائے آج کی ہماری اس خوبصورت بزم کو اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ لا جلال میں قبول و منظور فرما کر میرے لیے آپ سب کے لیے ان منتظمین کے لیے اور ان کے جتنے بھی معاونین ہیں ان کے لیے نجات و خروی کا سبب اور بخشش کا بہانہ بنائے آمین۔ ایک بار بلند آواز میں کہلوایا نہیں کرتا میرا مزاج نہیں ہے لیکن میں ایک تھوڑا سا نا کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب دعا مانگی جاتی ہے نا میری اور آپ کی دعا میرے اور آپ کے ہاتھ بڑا فرق ہے ہم ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی پتہ نہیں کون سی دعا کون سے جملے کون سی بات کون سی خواہش کون سی تمنا کون سی آرزو ہمارے لیے بہتر ہے یا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ کی دعا وہ دعا ہے کہ ادھر اللہ کے حبیب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ادھر ایسا لگا خدا منتظر تھا کہ میرا حبیب ہاتھ اٹھائے میری بارگاہ اس کے باوجود اللہ کے حبیب بھی اپنی پیاری بیٹی کو سامنے بٹھا کے اور کبھی کبھی مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بٹھا کر بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ نیرہ منورہ صابرہ شاکرہ عتیقہ عفیفہ سیدۃ النساء فاطمہ زہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا آپ کو کہتے اور کبھی کبھی مولا کائنات کو کہتے بیٹھو میں محمد دعا مانگتا ہوں تم آمین کہہ دو فاضل احسن مقال
علامہ محمد شکیل ثانی گرامی ادام اللہ ظلہ کو مسامی، آپ نے چند لمحات میں کتنی خوبصورت گفتگو سنی، اور ہمارے مشرف و مہربان حضرت قبلہ حافظ محمد احمد قمر صاحب عالم خوش خصال ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ ان سب دوست احباب کی مہربانی ہے کہ آپ کے ساتھ ملاقات کا، آپ کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع میسر آیا۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں سے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ محافل میں آنا، شرکت کرنی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر خالصتاً بیٹھ جانا، یہ میرے رب خالق و مالک پروردگار کے اذن کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ بندے سوال کرتے ہیں کہ جی اگر بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا، اللہ والا ہے، اور رجوع اللہ بھی کر رہا ہے، تذلل زاری بھی کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، رب کی بارگاہ میں قیام، رکوع، سجود، تسبیح و تقدیس، تحلیل بھی کر رہا ہے۔ سپیکر کی تھوڑی سی صورتحال کمزور ہے، میں اپنے تجربے سے چاہ رہا ہوں کہ اب آپ کے سامنے مخاطب ہو جاؤں۔ تو اس کے باوجود علیہ السلام پہ، اللہ والوں پہ، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانے والوں پہ، جھک جانے والوں پہ آزمائشیں کیوں ہوتی ہیں؟ اور پھر بلکہ ایک اور بات ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو تکبیر اولا کا مقصد تو یہ ہے کہ یا اللہ، اے رب، اے خالق و مالک، دنیا و ما فیہا کے خیالات، تمام امور و معاملات، کام کاج سب چھوڑ چھاڑ کے یکسوئی کے ساتھ من کل الوجوہ کما حقہ، ہم تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں اور کھڑے ہو گئے ہیں تیری بارگاہ میں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یکسوئی میسر نہیں آتی، وہ کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ خیالات آتے ہیں ذہن میں، دنیا کے خیالات آتے ہیں، کاروبار کے، کام کاج کے، پریشانی کے، دکھ کے، سکھ کے، ہر قسم کے خیالات آتے ہیں۔ بلکہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک بندہ حاضر خدمت ہوا، اس نے کہا جناب میں اللہ کی بارگاہ میں پنجگانہ نماز قائم کرتا ہوں، جب میں وضو کر کے پہنچتا ہوں، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو خیال نہیں چھوڑتے دنیا کے۔ ایک یہودی سن رہا تھا، اس نے کہا اے علی، اس کو جواب دینے سے پہلے میرا بھی سوال ایڈ کر لیں آپ۔ وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ آپ کے پاس، آپ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اور دیگر آپ کے جو رہبر و رہنما ہیں ان کے پاس حاضر خدمت ہوتے ہیں کہ جی ہمارے جو احوال ہیں وہ اس طرح ہیں کہ نماز میں کچھ خیالات آتے ہیں اور اس سے چھٹکارا میسر نہیں آتا، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو ایک بات سن لیجئے علی، ہم جو یہودی ہیں نا، ہمیں کبھی ایسا معاملہ و کیفیت نہیں ہوئی۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کسی قسم کا کبھی بھی کوئی خیال نہیں آتا۔ یہ آپ کے ساتھ معاملہ ہے، یہ آپ کے ساتھ کیوں ہے؟ اگر ناسخ و منسوخ کی بحث چھیڑیں تو پھر یہ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ تو مولا کائنات نے پریشانی نہیں لی۔ باب مدینۃ العلم ایسے ہی تو نہیں تھے نا، سوچ بچار میں نہیں پڑے، مشاورت نہیں کی کسی سے کہ بات کر کے بتاتے ہیں، سوچنے دو کو کتاب کھولتے ہیں ہماری طرح، تو پھر اس کے بعد ہم اس پہ کوئی استدلال و استنباط استخراج قائم کریں گے، پھر کلام کریں گے برجستہ آنن فان آن دا سپاٹ کہا، اس میں کوئی پریشانی والی بات ہے ہی نہیں۔ خیال اگر نماز میں علیہ السلام کو آتے ہیں تو اچھی بات ہے، یہ خوشخبری والی بات ہے، اس لیے کہ اس کا جواب میں تجھے یہ دینا چاہوں گا۔ ایک سوال کرتا ہوں، جواب سمجھ جاؤ گے۔ سوال یہ ہے کہ ایک چور کو چوری کرنا مقصود ہو تو سامنے دو گھر ہیں، ایک مال و متاع والا ہے جس میں خزانے ہیں، ہر چیز موجود ہے، اور ایک خالی ہے۔ چور کس گھر میں جائے گا؟ اس نے کہا لا مالا، وہ تو خزانے والے گھر میں جائے گا۔ تو فرمایا یہی مثال ہماری ہے، ہمارے دلوں میں، قلوب و ذہان میں، سوچ میں، تخیل میں اللہ نے ایمان کا بہت بڑا خزانہ رکھا ہے۔ شیطان آتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، اور یہ نشانی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور جو ایمان سے خالی ہیں، جو تم ہو، تمہارے ذہن میں آ کے شیطان کرے گا بھی کیا؟
تو بات سمجھے ناظران، ہم وہ خوش نصیب ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، میرا خالق و مالک پروردگار فرماتا ہے وہ کسی سجدے قیام رکوع کا محتاج تو نہیں نا کہ ہم کریں گے تو اس کو پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا، خاکم بدہن۔ خالق و مالک فرماتا ہے میں چاہوں تو کن کہہ کر پوری کائنات ارضی و سماوی میں جتنی بھی زیرو مخلوقات ہیں ان کو 1 سیکنڈ میں سجدے میں ڈال دوں۔ فَإِذَا إِرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ نے تو اتنا کسی چیز کا ارادہ فرماتا تو اتنا ہی کہتا ہے کن ہو جا تو وہ فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ مگر یہ میرے رب کا نظام ہے، پروردگار خالق و مالک کا یہ ایک طریقہ کار ہے، اپنا مزاج ہے، اپنی طبیعت ہے، اس کے مطابق ایک وہ بھی وقت تھا۔ اب آج دیکھیے نا کتنا خوبصورت گلدستہ بیٹھا ہے، آپ میری وجہ سے نہیں، حافظ صاحب کی وجہ سے یا علامہ ثانی صاحب کی وجہ سے یا دیگر علماء، خطباء، مقررین، واعظین کو آپ عزت و تکریم دیتے ہیں، رسپیکٹ، آنر دیتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اللہ کے گھر میں آپ ہمارے لیے نہیں آتے، اللہ کے گھر میں نیت اچھی لے کر خالصتاً یکسوئی کا عقیدہ و ایمان لے کر اس رب کی خاطر آتے ہیں۔ ایک وقت تھا، یہ بہانے ہیں نا، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں رحمت حق بہانہ می جویت بہاؤ نہ می جویت۔ میرا رب خالق و مالک پروردگار کسی بہانے کو پسند فرماتا ہے، کسی چیز کا بھاؤ پوچھنا میرے رب کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، ایک وقت وہ تھا کہ پوری روئے ارض پہ، پوری دنیا میں صرف اکیلے ہی مسلمان تھے۔ ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ کوئی دوسرا سیکنڈ پرسن ایسا نہیں تھا کہ جو اللہ کا نام لینے والا ہو، تن تنہا اکیلے ابراہیم اس رب کا نام لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہا میرے فرشتوں، میرے بندو، جانتے ہو روئے زمین پہ دیکھو میرا ابراہیم، میرا عبد کس طرح کھڑا ہے، تن تنہا میدان میں موجود ہے، میرا نام لیتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میری شان کو، میری پاکی کو، حمد کو بلند کرتا ہے۔ فرشتوں نے رش کیا، کہا یا اللہ مگر ایک بات چاہتے ہیں، اگر تو پرمیشن عطا کرے تو تیرے اس خلیل کو، پیغمبر کو، ابراہیم کو آزما لیں۔ رب نے فرمایا جاؤ آزما لو، میں نے ایسے انتخاب کر کے خلت تو نہیں نہ عطا کر دی، جاؤ آزما لو۔ فرشتے اب ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں شکل انسانی میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ہزار لکھوں تعداد میں بکریوں کا، جانوروں کا ریوڑ تھا، 500 کتا ڈپیوٹ تھا ان جانوروں کی حفاظت کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی کوئی دنیاوی اعتبار سے بھی معمولی ہستی نہیں تھی، اور ہر کتے کے گلے میں 1 کلو سونے کے ہار ڈالے ہوئے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ جناب کی سمجھ نہیں آئی، آج آپ سوچیں گے سونا تو خواتین کی زیب و زینت ہے، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی شریعت پہ عمل کیا تھا؟ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہ اس کے حکم برعکس ہے نہ حکم ہے ایسا، لیکن مال ہے دنیا کا، بس میرے ذہن میں آیا کہ جہاں مجھے اچھا لگا ہے وہاں پہ اس کو رکھا ہے میں نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مال جو دنیا کا ہے نا، مجھے جہاں اچھا لگا میں نے رکھ دیا ہے۔ تو وہ ڈیلیگیشن قریب سے گزرا اور اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ اللہ کا ذکر اس ترنم کے ساتھ، اس خوبصورتی کے ساتھ، اس کر و فر کے ساتھ، اس تمطراق کے ساتھ، اس جناب کمال قسم کی شیریں لسانی کے ساتھ، نطق کے ساتھ اور خوشگلوئی کے ساتھ ذکر کرتے کرتے جب قریب سے گزرے نا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اللہ کے خلیل کے، اس طرح مکنن ہوئے اور ان کی طرف دیکھا، متوجہ ہوئے اور بڑے انحواء کو استغراق کے ساتھ اس طرح طبیعت کیفیت میں بدلی اور آواز دے کے کہا کہ میرے قریب سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جانے والوں، رکو رکو رکو، کون ہو تم؟ کہنے لگے ہم اللہ کے بندے ہیں، اس اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کی پاکی، حمد اور ثنا بیان کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ایک ریکویسٹ ہے میری، جہاں پہ کھڑے ہو جاؤ نا تو اسی انداز میں ذرا مجھے ذکر میرے رب کا سناتے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اس طرح بغیر پیسے لیے فی سبیل اللہ تو کچھ نہیں سنائیں گے، اس کا کچھ لیں گے، چارج کریں گے۔ کیا لوگے؟ کہنے لگے یہ جو آپ کا ریوڑ ہے نا، مال و متاع، یہ آدھا حصہ دے دو تو ٹھیک ہے، ہم ذکر سناتے ہیں۔ تو اپنے ملازمین کو، سٹاف کو، جو ڈپیوٹ تھا نا ساتھ، ان کو کہا کہ آدھا مال ایک سائڈ پہ کر دو۔ بڑا ٹائم لگا، آدھا مال ایک سائڈ پہ ہو گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے میرے رب کا ذکر سناؤ۔ رب کا ذکر سنانے کے لیے کھڑے ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام لطف لیتے گئے اور مستغرق ہوتے گئے۔ اس کے بعد پھر جناب جانے لگے نا، جب کچھ تقریباً دورانیہ گزرا تو پھر آواز دی، کہنے لگے ابھی تشنگی باقی ہے، میرا جی نہیں بھرا، واپس آؤ، پھر مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ۔ پھر آئے، کہنے لگے مگر ابراہیم سن، اب بھی فی سبیل اللہ نہیں سنائیں گے، اب بھی کچھ لیں گے، کیا مانگتے ہو؟ جو آدھا مال رہ گیا وہ بھی دے دو۔ کہا ٹھیک ہے آپ کا ہو گیا۔ اب جناب پھر ذکر سنانے لگے، پھر اپنا وہ ریوڑ، وہ جانور، وہ مال و متاع
लेके जा रहे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर आवाज दी। फरिश्ते कहने लगे अब क्या है, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे मेरे रब के बंदो, मुझे और जिक्र नहीं सुना देते थोड़ा सा मेरे रब का। कहने लगे नहीं इब्राहिम, जो तेरे पास था वो तो तूने दे दिया, अब क्या है तुम्हारे पास हमें देने के लिए, अब क्यों तुझे जिक्र सुनाए हम। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्फाज सुनिए, मेरी पहुंच आसमान तक होती तो ये जुमले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे मैं उनके निकले हुए आसमान पे तहरीर कर देता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अकबर, आपने फरमाया इसका तरीका मुझे ये समझ में आता है कि इनकी नौकरी हिफाजत के लिए भी कोई बंदा तो चाहिए होगा ना, तुम्हें जाके रखोगे ना, मुझे नौकर बना के ले जाओ मगर खड़े होकर मेरे रब का जिक्र सुनाओ। फरिश्तों ने मेरे रब की किबरियाई का नारा बुलंद करते हुए कहा कि ऐ खालिक व मालिक, ऐ परवरदिगार, हम चले थे तेरे खलील को, तेरे पैगंबर को, तेरे बंदे को आजमाने के लिए, लेकिन मान गए हैं तेरा खलील तेरा ही खलील। या रसूल अल्लाह, गिरामी कदर हजरात, तबहीदी कलिमात में काफी वक्त हो गया, अभी मैंने बात नहीं शुरू की। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद में से जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। ये एक जो इस पे हमारा अकीदा ईमान है, चंद बातें इस हवाले से मैं आपके अर्ज खिदमत करूंगा, गोश गुजार करूंगा और चाहूंगा कि आप काफी हद तक जो बातें समझ में आए इसको वदीयत और रासिख फरमाएं। अल्लाह फरमाता है ए नबी, आप पे भी मौत आएगी और बाकी लोगों पे भी मौत आएगी। मेरी बात को समझ लें जरा, ताकि आपको अगले मौजू को समझने के लिए आसानी रहे। ए नबी, इन्नका मय्यतुन का मुखातिब मशारुन अलैह, मेरे और आपके आका मौला हैं, व इन्नहुम मय्यतून में हम सब आते हैं। इन्नका मय्यतुन, अल्लाह के नबी, इन्नका मय्यतून, हम सब। एक बात बड़ी काबिल गौर है गिरामी कदर हज़रात, वो ये है कि ग्रामर जानने वाले उलमा इस बात को समझेंगे, कोशिश करता हूं मैं आपको भी समझा पाऊं। कुरान में किसी चीज का तकरार और तजाद नहीं है, वो तो फसीह व बलीग कलाम है अल्लाह का। इन्ना का व इन्नहुम मय्यतून कहा जाता ना, एक मरतबा मौत का लफ्ज आता तो मसला हल हो सकता था। इन्ना का व इन्नहुम, ए नबी आप भी और बाकी भी, इन्ना का व इन्नहुम मय्यतून, मेरा ख्याल थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे आप अंदाजे से। या व इन्नहुम मय्यतून कि सब पे मौत आएगी, तो सब में अल्लाह के नबी भी आते हैं ना भाई। इन्ना का व इन्नहुम में भी मसला हल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के लिए इन्ना का मय्यतुन कहकर लफ्ज अलग बोला, मेरे और आपके लिए अलग बोला। इन्ना का वाओ, ये उलमा से पूछ लें, वाओ आतिफा है, हम ग्रामर में पढ़ते हैं, वो मुगायरत वाली होती है, अपने माकबल और माँ बाप के पैगाम में तगय्युर और तबद्दुल पैदा करती है। कहती है कि पिछली बात और है, अगली बात और है, या पिछली जात और है, अगली जात और है। तो इन्ना का मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ये जो कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत का कानून है ना, इसमें सब बातें हैं, किसी को भी इस्तिस्ना नहीं है। हाँ, अल्लाह के करीब हो सकते हैं, अल्लाह के कलीम हो सकते हैं, अल्लाह के हबीब हो सकते हैं, लेकिन हमारा अहले इस्लाम का अकीदा ईमान यह है कि तहत सरा की गहराइयों से लेकर सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों तक कोई भी रब का शरीक नहीं हो सकता। सिर्फ जिंदा रहना, बस जिंदा रहना, फकत जिंदा रहना, मौत के बगैर जिंदा रहना, यह मेरे रब की शान है, इसके अलावा किसी की यह शान नहीं है। जो ये अकीदा ईमान रखे कि अल्लाह के नबी पे मौत नहीं आई, वो बंदा दारा इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये तो तसरीहात कुरानिया है, किस तरह इनकार हो सकता है इसका। अल्लाह के नबी पे भी इन्फिकाक रूह अनिल जसद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये जो रूह का जुदा होना है ना जिस्म से, ये मामला मेरे साथ भी होगा, ये मामला मेरे साथ भी होगा। अब कुछ लोग परेशान हो गए हैं कि ये तो पूरा मुकदमा बांध दिया है हुजूर की वफात पे और मौत पे। हमने तो उलमा, खुतबा, मुकर्रिरीन, वाइज़ीन से यही सुना है कि हुजूर जिंदा हैं। हयातुन नबी का अकीदा किधर गया जी? कुछ लोग जो है ना ऐसे सोचते हैं ना, आप सारे उशा काने रसूल बैठे को बोलो चलो भी यार, मैं परेशान हो गए। तो कुछ लोग ये सोचने में आ जाते हैं। हजरत गिरामी कदर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इन्ना का मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ए नबी आप पे भी मौत आएगी, बाकी लोगों पे भी मौत आएगी। अब 10 बंदे हज करके आए तो मैं कहूं
یہ 9 بندے حج کر کے آئے ہیں اور 10ویں کے قریب جا کے کہوں یہ صاحب بھی حج کر کے آئے ہیں. بھئی جب 10 کا کہہ دیا، جب بتانا ان سب کا ہے وہ بھی حج کر کے ہیں تو میں سب کا کہہ دوں نا، پھر ایک کو الگ کیوں کر رہا ہوں میں؟ انکا میتون وانہم میتون. پتہ یہ چلا کہ جس طرح میرے نبی کی اور ہماری زندگی ایک جیسی نہیں ہے، اسی طرح موت بھی ایک جیسی نہیں ہے. ارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تو وہ زندگی ہے کہ ادھر سے مخلوق سلام کہتی ہے، ادھر سے خالق سلام کہتا ہے. اس پہ عقیدہ کیا ہے؟ پہلے تو عقیدے سے قبل یہ بات یاد رکھیے کہ روئے زمین پر بڑے بڑے راجے، مہاراجے، بڑے بڑے آمر، ڈکٹیٹر، تالے آزما، مطلق العنانیت کو برپا کر دینے والے، اراکین حکومت، عمائدین سلطنت، سلاطین عالم، سربراہان مملکت، اور جن کا سکہ چلتا تھا، جن کا حکم چلتا تھا، جن کی سلطنت پہ کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ان پہ بھی موت آئی. بڑے بڑے خاکم بدہن، اللہ کا انکار کرنے والے بھی آپ نے دہریے دیکھے، لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر سکا. کوئی فلاسفر، کوئی محقق، کوئی ریسرچر آج تک ایسا نہیں گزرا جس نے موت کا انکار کیا ہو. کوئی بھی ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں موت کو یاد رکھنا ہے. مومن کی شان موت کو طلب کرنا نہیں، حالات کی وجہ سے تنگ آ کر. موت کو یاد رکھنا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، نام سنا ہے نا سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی. آپ نے، میں تھوڑا سا مقدمہ باندھ لوں، آپ نے اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ بات کی. کہا اسرائیل جب میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ نا، سب لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہو نا، اور یہ بات یاد رکھیے، روایت ہے کہ اسرائیل علیہ السلام ملک الموت روزانہ ہر انسان کا چہرہ دیکھتے ہیں. چہرہ دیکھتے ہیں، پتہ ہے کہ کب موت کا وقت معین ہے، لیکن یہ میرے رب کا نظام ہے کہ وہ چہرہ دیکھتے ہیں ہر کسی کا روزانہ. ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت جو یعقوب علیہ السلام ہے نا، ان کے پاس آئے. نبیوں کی شان ہے، نبیوں کا مقام ہے، ان کے مدارج، منازل، فضائل و کمالات ہیں. تو اسرائیل علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ جب میری روح کو قبض کرنے کے لیے آؤ گے نا، مجھے ساتھ لینے کے لیے، تو ایک بات کا آج معاہدہ کر لو کہ مجھے بیفور دا ٹائم انفارم کرنا ہے، یا خدا کے یا کسی قاصد کو بھیج دینا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں کوئی پیغام بھیج دوں گا، آپ تو کوئی قاصد آ جائے گا، وہ آپ کو انفارم کر دے گا، تو آپ تیاری فرما لیجئے گا. ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہوئے. یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں. تو فرمایا کدھر آئے ہو؟ میں جناب آپ کو لینے آیا ہوں. اسرائیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کیوں؟ بات تو یہ ہوئی تھی کہ پہلے مجھے انفارم کرو گے، بغیر انفارم کے کیوں آئے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے جناب بات یہ ہے کہ کتنے لوگوں کی داڑیاں سفید ہوئیں آپ کے سامنے، وہ موت کا پیغام اور قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا. کتنے لوگوں کے جنازے اٹھے، وہ جنازے کا اٹھنا موت کا پیغام نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور کتنے لوگوں کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا، یہ بنائی جاتی رہی، آپ نے خود دیکھا، یہ موت کا پیغام اور قاصد نہیں ہے تو اور کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ، آپ نے اپنے غلام اسلم کو بلا کے کہا کہ روزانہ مجھے آ کے موت کو یاد کروایا کرنا، موت کے متعلق کہا کرنا کہ اے امیر المومنین موت کو کبھی نہ بھولنا. غلام اسلم روزانہ یکے بعد دیگرے بتدریج 3 مرتبہ حاضر خدمت ہوتے، کہتے امیر المومنین موت کو کبھی نہ بھولنا. ایک دن بلا کے کہا کہ آج کے بعد آنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں جناب؟ کوئی گستاخی ہوئی، کوئی حکم کی تعمیل میں نے کوئی کسر کر دی، کوئی کمی رہ گئی؟ فرمایا نہیں، آج میں نے دیکھا ہے کہ میری داڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا ہے، ایک سفید بال نظر آیا ہے. سفید بال کا نظر آنا میرے نزدیک، میرے اللہ کے حبیب کے نزدیک موت کا پیغام ہے. بات یاد رکھیے حضرات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کا ذکر کرتے ہوئے بڑھاپے کی موت سے پناہ مانگی ہے. اس میں علماء نے لکھا ہے کہ بڑھاپے کی موت سے مراد یہ ہے کہ وہ بڑھاپا جو جسمانی طور پہ بندے کو عاجز کر دے، محتاج کر دے. آپ کو پتہ ہے نا، کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ فیملیز کے ہونے کے باوجود لک آفٹر کرنے کے لیے، ٹیک کیئر کرنے کے لیے لوگ ہوتے ہیں، لیکن خود وہ کروٹ بدلنے سے بھی عاجز آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ صحیح سلامت واپس بلا لینا،
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ تنگی کا اظہار نہیں فرمایا کہ بوڑھے کا جلدی جانا بہتر ہے. آپ نے فرمایا جو بوڑھا ہو نا، ضعیف العمر ہو، سفید داڑھی والا ہو، میرا کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمان امتی اس کی عزت کیا کر. تجھے پتا ہے میری امت کے بوڑھے کی عزت کرنا ڈائریکٹ میں محمد عربی کی عزت کرنا کہلائے گا. سبحان اللہ اکبر. گرامی قدر حضرات، پھر میں آؤں اپنے موضوع کی طرف. انک میت و انہم میتون. اے نبی آپ پہ بھی موت آئے گی اور باقی لوگوں پہ بھی موت آئے گی. تو پھر موت آئی. اب موت سے چند گھڑیاں قبل دستک ہوئی نا سیدہ فاطمہ کے گھر پہ. من بالباب، کون؟ تو اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں انا عرابی ہوں. عرابی علماء سے پوچھیں